فرمایا ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ ہاں حضرت، اور اس کے پردے کہاں تک ہیں؟ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے اسلامی شریعت میں چور کی کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ جب اس کا ہاتھ کٹنے لگا نا تو رو پڑا، کہتا ہے مجھے ایک بار امیر المومنین کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ قاضی نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا نہیں بس ایک بار لے جاؤ وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا وہ تجھے کس طرح چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا نہیں ایک بار لے تو جاؤ وہ چھوڑ دیں گے۔ وہ قاضی کے دل میں خیال آیا بھئی ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، چلو لے چلتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے حضور مجھے چھاڑ دے، میرا ہاتھ نہ کٹو۔ آپ نے فرمایا تو نے چوری کی؟ آپ نے فرمایا پکڑا بھی گیا جی، تو پھر کیوں چھوڑ دی؟ اور کرتا حضور اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا۔ لکھا امیر المومنین رو پڑے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا، پہلی بار تو پھڑتا ہی نہیں ہے، تو جھوٹ بولنا پہلی بار تو پھڑتا ہی نہیں۔ ہاں ایک گناہ یہ ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا دیکھے پردے پاون والا کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کریم ہے کریم۔ وہ بیوی کہتی اچھا چلو کل پھر مزدوری مانگنا۔ اب فرماتے دوسرا دن آیا میں پھر چلا گیا، پھر اسی دن سارا دن اللہ اللہ کرتے اکو الف تیرے درکار۔ فرماتے رات پڑی تو گھر آ گیا، گھر آیا تو بیوی نے کل والے سوال حبیب دیہڑی لگائی؟ اب فرماتے میں نے کہا خوب لگائی، کل سے بھی زیادہ لگائی۔ تو پوچھ دیا پھر پیسے کدھر ہیں؟ اب فرماتے میں نے پھر ٹال نہیں، سارے ہی مانگ رہے تھے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میرا مالک بڑا کریم ہے۔ ہائے ہائے۔ بیوی آگے سے غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا، پہلے اس سے 2 دن کے پیسے لینے ہیں، اگر تو پیسے دے تو پھر اس کا کام کرنا ہے، نہیں تو پھر کسی اور کا کام کرنا جا کے۔ اب حضرت یہ کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا سونے ملا نظارہ اساں نہیں یار وٹانا، اساں نہیں یار وٹانا۔ اب فرماتے یا تیر لگا کہ اس نے کیا دیا ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے۔ خیر آپ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، اور کام ہی کیا تھا؟ فرماتے سارا دن پھر اسی طرح اکو الف تیرے درکار، بس وہی حضرت منکے پہ منکا گرا ہے۔ سارا دن آپ فرماتے ہیں اسی طرح گزارا۔ رات ہوئی تو جب گھر کے لیے نکلا تو بڑا پریشان۔ وہ حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے؟ آج کیا بہانہ لگا؟ پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہیں جائے۔ اب فرماتے میں نے فیصلہ کیا گھر کے باہر ہی بیٹھ جاؤ، رات تو گزارو نا، آدھی رات ہوگی دیوار پھلانگ کے اندر چلا جاؤں گا، رات تو گزارو، کل کی کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے جب آدھی رات ہوئی میں گھر آیا تو دیکھ کے حیران ہی رہ گیا، گھر کا سارا منظر ہی بدل۔ رات تو آدھی ہے لیکن کیا دیکھتا ہوں چولہا جل رہا ہے اور گھر سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ فقیر کے گھر آدھی رات کو چولہا کیسے جل گیا؟ اب فرماتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ، اس نے چولہا رکھ لیا ہوگا۔ اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اب فرماتے اب تو دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہن رکھے ہیں۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ فرماتے سوال تو خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے، کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتی ہے میرا آ کے اندر خود ہی دیکھ لیں۔ فرماتے ہاتھ پکڑا تو اندر لے گیا۔ فرماتے جب اندر جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے۔ کہتی ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آپ تو کام کر رہے تھے، آپ کا مالک اتنا کریم ہے آپ کو تنگ نہیں کیا اس نے۔
बंदे भेजे थे, ये सारा कुछ वो दे के गए हैं। आप फरमाते मैं रो पड़ा, और कुर्बान जाऊँ तेरी बंदा नवाजी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। आप फरमाते मैं रो पड़ा। आप फरमाते जब मैं रोया ना, तो उसको तो नहीं मामला पता था। आप फरमाते जब मैं रोया तो मुझे रोता देख कर कहती है अभी रो ना, खाली सामान ही नहीं आया, साथ पैगाम भी आया। आप फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या आया है, तो कहती है पैगाम ये आया है हबीब, तू काम में कमी ना आने देना, तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में कमी नहीं आने देंगे। हाँ इल्मू बस करी हो या इको लफ तेरे दर का यार पका लो अज ऐसा लफ। हाँ तज रज रज के पढ़ो हुजूर नबी अलैहिस्सलातु सलाम ते दो, अज मेहनत कर लो, जाग मुसाफिर जाग ना कर नींद प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कहीं व्यापारी, ध्यान रखी मियाँ कि तू भी ना लुटे। और तलब तो करो यार, कभी मांगो तो सही, भैया अल्लाह मैनू सरगी उठन की तौफीक अता कर। फिर देखो हम उठाता है कि नहीं उठाता हज़रत। ये असल में किबला फरमा रहे हैं कि वो जैसा कुरान पढ़ते हैं ना, क्योंकि पढ़ जोर लगता है ना, फिर वो दर्द होती है गुर्दों में, लेकिन चलें मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। हैं वो ये हमारे एक बुज़ुर्ग हुए हैं मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस है बहुत बड़े। अब फरमाते हैं मुझे थोड़ी और फुर्सत के लिए ना कि ज़रा और आसानी हो जाए। अब फरमाते मैंने एक लौंडी खरीदी बाज़ार से, घर ले आया उसको, अल्लाह ने बहुत बड़ा घर अता किया था। फरमाते सारा घर उसे दिखा के मैंने कहा जो कमरा तूने रखना है तू रख ले। अब फरमाते जिस कमरे में घर की टूटी चीज़ें पड़ी थी ना, कहती जी मैंने ये कमरा रखना है। अब फरमाते मैंने कहा घर में इतने आलीशान कमरे हैं, ये तू कौन सा कमरा रख रही है। तो फरमाते आगे से मुझे कहती है मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा कि कमरे सामान से आलीशान होते हैं, कमरे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद से आलीशान होते हैं। मैं जहाँ रहूँगी मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करूँगी, कमरा आलीशान हो जाएगा। ये हम जब ज़मीन पे खड़ा होकर आसमान को देखते हैं ना, तो आपको तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है, जिन घरों में ज़िक्र इलाही किया जाता है ना, जब फरिश्ते ज़मीन की तरफ देखते हैं तो वो उनको तारों की मानद चमकते हुए दिखाई देते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो कहती है मैं जहाँ रहूँगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करूँगी, कमरा आलीशान हो जाए। अब फरमाते हैं मैं वो ठीक बस काम से काम, उसके अलावा कोई मामला नहीं। अब फरमाते एक रात ना मुझे पेशाब की आदत हुई, मैं बेदार हुआ, जब उसके कमरे के पास से गुजरा ना तो रोने की आवाज़ आ रही थी, सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। कहते मैं रुक गया, मैंने कहा कहीं इसको कोई दर्द तो नहीं है ये जो रो रही है। कहते मैंने दरवाज़ा खोल के अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा, औरत ज़ात है। फरमाते मैंने थोड़ी सी ना खिड़की खोल के देखा, देखो तो सही रो क्यों रही है। तो आप फरमाते वो दर्द की वजह से नहीं रो रही थी, बल्कि वो मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान करीम पढ़ती हुई रो रही थी। अच्छा हज़रत जी सच मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, सारे मेरे सर का ताज है, ये ज़रा सच बताना हज़रत जी, अल्लाह और अल्लाह का रसूल सुन रहे हैं, सच बताना ज़रा झूठ ऊँची जवाब नहीं देना किसी ने, दिल में जवाब देना सब ने। स्पेशल मैं यूथ से मुखातिब हुआ, कितनी देर हो गई कुरान पाक खोले हैं, कितनी देर हुई कुरान शरीफ खोले। चलो एक और बात का भी खुद को जवाब देना है, फेसबुक आज कितनी बार चेक की है, कितनी बार फेसबुक चेक किया, व्हाट्सएप कितनी बार चेक किया। अच्छा चलो मैं अब आपको एक मिसाल देने लगा। मैं कहता हूँ मैंने अपनी तस्वीर अपलोड की, ठीक है जी, मैंने अपनी तस्वीर अपलोड, मुझे 100 करोड़ लाइक मिल गए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, क्या फ़ायदा हुआ उसका, फ़ायदा हुआ तो चले यार। फेसबुक तो दिन में 10 बार खोलता है, वो कभी कुरान शरीफ भी तो खोल के देखना है। सिर्फ एक सूरत, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 10 पारे तिलावत करने का सवाब मिल गया। ना करो यार इस तरह, ना करो।
اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھی. کھولو یار قرآن. کیوں قرآن چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ اب آپ فرماتے ہیں میں نے جب کھولا نا کھڑکی تو کیا دیکھتا ہوں وہ جناب کھڑی قرآن کریم پڑھ رہی. اور حضرت جی سرگی ہو سناٹا ہو گئے تو کیا مزہ آتا ہے پھر قرآن پڑھیں. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت جی سرگی کا وقت اور قرآن ہو حضرت کیا لطف ہے. اور کیوں چھوڑ دیا قرآن کو یار؟ کیوں چھوڑ دیا؟ بتاؤ یار کیا 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 معاملہ ہوا یار؟ کیوں چھوڑا قرآن ہے؟ اور کبھی پڑھ کے تو دیکھو سرگی قرآن ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں باہر رو رہا تھا. وہ تو رو رہی تھی نا قرآن پڑھ کے. آپ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا تھا محمد حسین بغدادی وہ ایک نوکرانی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے. وہ نوکرانی ہو کے جاگ رہی اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا. آپ فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی میں باہر روتا رہا. آپ فرماتے ہیں جب وہ صبح کا وقت آیا نا اور مناجات کا وقت آیا تو اس نے دعا شروع کی. تو دعا کیا کرتی اللہ کی؟ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کے اندر گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے لیکن اس طرح نہ کہے. ہاں وہ بے نیاز ہے اس کو کیا لوڑ کر پڑ گئی تجھ سے محبت کر. اللہ یہ قرآن میں مضمون موجود ہے یحبہم و یحبون. ٹھیک ہے یہ مضمون قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے میں نے کہا اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ سے محبت کرنے کی؟ نہیں بلکہ اس طرح کہے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگی ٹھیک ہے محمد حسین بغدادی آپ بہت بڑے عالم دین ہیں لیکن میں اپنی بات میں پکی ہوں. میں اب بھی یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں بھی عالم ہوں میں بھی دلیل کے بغیر نہیں مانوں گا. دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین وہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے. اور محبت ہے تو جگایا ہے نا تجھ سے نہیں تجھے سلا دی ہے.